بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1522 ہے اور آج سورۃ النمل کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 70 تا 74، 70 to 74۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولا تحزن، اور آپ غم نہ کریں، علیہم، ان پر، ولا تکن، اور آپ نہ ہوں، فی ضیق، تنگی میں، مما، ان سے جو، یمکرون، وہ سازشیں کرتے ہیں، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، متی، کب پورا ہوگا، ھذا الوعد، یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل عسیٰ، کہہ دیجئے امید ہے، ان تکون ردفا، کہ قریب ہی آ لگا ہو، لکم، تمہارے لیے، بعض وہ، الذی، جو وہ عذاب جسے تستعجلون، تم جلدی طلب کر رہے ہو۔ وَإِنَّ، اور بلا شبہ، ربک، آپ کا رب، لذو فضل، البتہ فضل والا ہیں، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں کے اکثر، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ، اور بلا شبہ، ربک، آپ کا رب، لَيَعْلَمُ، البتہ جانتا ہے، مَا تُكِنُّ، جو کچھ کے چھپاتے ہیں، صدورہم، ان کے سینے، وما، اور جو کچھ کے، یعلنون، وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان کے حال پر غم نہ کرنا، اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا، اور تمہارا رب تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں اکثر شکر نہیں کرتے، اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام مظاہر کرتے ہیں، تمہارا رب ان سب کو جانتا ہے۔ ان 5 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور ان کے حال پر غم نہ کرنا۔ دوسری بات، اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا۔ تیسری بات، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ چوتھی بات، کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا۔ پانچویں بات، اور تمہارا رب تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ چھٹویں بات، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ ساتویں بات، اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام مظاہر کرتے ہیں، تمہارا رب ان سب کو جانتا ہے۔ بزرگان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مشرکین نے تنگ کیا، ضیق کیا، تکلیف پہنچائی، اذیت دی، جسمانی اذیت، قلبی اذیت، ذہنی اذیت، ہر طرح کی تکلیفیں دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس عمل کی پاداش میں کہ آپ نے ان کے ساتھ خیر خواہی کی، ان کو دوزخ کے راستے سے نکال کر جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کی، دعوت دین دی، حق کی دعوت دی، توحید کا پیغام دیا، رسالت سمجھائی، آخرت سمجھائی، کامیابی کی دعوت دی، نجات کی اور سلامتی کی دعوت دی، باوجود اس کے لوگ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تکلیف دیا کرتے، جس کی وجہ سے نبی اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے غمگین ہوتے تھے، غم ہوتا تھا سرکار کو، میرے جیتے جی میری آنکھوں کے سامنے یہ لوگ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، کفر میں پڑے ہوئے ہیں،
شرک کے دلدل میں پڑے ہوئے ہیں، توحید سے محروم ہیں، آخرت کے تصور سے محروم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، غم نہ کرنے کا، ان کے اوپر غم نہ کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، پیغمبر آپ ان کے حال پر غم نہ کیجیے، غم نہ کیجیے۔ کب تک آپ کیا اپنی، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کیا آپ غم کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ ان کے لیے پیغمبر غم مت کیجیے ان کے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 میں کہا گیا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، پیغمبر وہ لوگ جو کفر میں تیزی کر رہے ہیں، کفر کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہیں، وہ لوگ آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں کہا گیا یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، اے رسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وہ لوگ جو کفر میں جلدی مچا رہے ہیں وہ لوگ آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 33 میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، پیغمبر ہم کو معلوم ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں کافر اور مشرک، ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کو یقیناً غم ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن آپ غم مت کیجیے۔ سورہ توبہ کی غم سے روکنے کا حکم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غمگین نہ ہونے کا حکم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، جب حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی وجہ سے خدشے سے غم کیا تھا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جبکہ ان کے ساتھی نے حضرت ابوبکر صدیق نے غار میں کہا تھا کہ تم غم مت کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 65 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، پیغمبر ان کا قول آپ کو غم میں مبتلا نہ کرے۔ سورہ ہجر میں بھی ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، پیغمبر آپ ان کے اوپر غم مت کریں۔ سورۃ النحل میں بھی ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کہ پیغمبر آپ ان کے اوپر غم مت کیجیے اور آپ ان لوگوں کی چالوں کی وجہ سے تنگ دل بھی مت ہو جائیے۔ وہی بات آگے کہی جا رہی یہاں بھی سورۃ النمل میں بھی وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کہ وہ لوگ جو کافر اور مشرک چالیں کر رہے ہیں، آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، ان کی چالوں کی وجہ سے آپ اپنے دل کو تنگ مت کیجیے، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ اس کے بعد بات کہی جا رہی ہے اور مشرکین کے اس سوال کی اعتراض کی وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ وعدے کا وقت کب ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اگر ہم تمہاری بات کو تسلیم نہیں کریں گے، توحید کے پیغام کو نہیں سمجھیں گے اور جھٹلائیں گے تو ہم پر عذاب آئے گا، وہ عذاب جس کا وعدہ آپ کر رہے ہو اے محمد، بتاؤ کب آئے گا، اگر تم باقی سچے ہو تو کب ہے وہ وعدے کا وقت۔ اس قسم کے سوالات وعدے کے سلسلے میں قرآن مجید کی مختلف آیات میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا پیغمبر قل کہہ دیجیے عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، کہہ دو پیغمبر کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو، یعنی ان قریب آئے گا، ذلت ہوگی تمہاری، رسوائی ہوگی تمہاری، تمہارے پر حالات آئیں گے اور تمہارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور تمہارا رب تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ رب ذوالجلال کا فضل اپنی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن انسان کمزور ہے، اتنا نافرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو استعمال کرتا ہے، اپنی عملی زندگی میں سے وعدہ کرتا ہے، مگر رب ذوالجلال کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم پروردگار کی ہر نعمت اور اس کے ہر فضل، اس کے ہر احسان کو پر نظر رکھیں، اور جب بھی اس کے احسان اور اس کے فضل کا تصور آئے ذہن میں رب ذوالجلال کا شکر ادا کریں۔ جب شکر ادا کریں گے اللہ ان نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، پیغمبر آپ کو گھبرانے کی، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کافروں کے، اور جو کام وہ ظاہر کر رہے ہیں
تمام کا علم تمہارے پروردگار کو ہے، اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ جو تدبیر کرنا ہے وہ کرے گا، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔